اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بہت فضل عطا کیا۔ وہ فضل میں روحانی برکتیں بھی تھیں اور مادی برکتیں بھی۔ تو روحانی برکتیں کیا تھیں؟ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو تم داؤد کے ساتھ بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اے پرندو تم بھی۔ یہ روحانی برکت تھی، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی، اور پرندے جمع ہو کے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آوازیں سب مخلوق سنتی تھی، کیونکہ مطلق تسبیح تو وہ تو ویسے ہی پہاڑ اور پرندوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تو وہ تسبیح تو پھر داؤد علیہ السلام کا خاصہ نہ ہوئی نا، تو یہاں الگ تسبیح مراد ہے، وہ یہ کہ پہاڑوں سے باقاعدہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور پرندوں سے بھی آواز آتی تھی۔ تو یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اس سے داؤد علیہ السلام کو فائدہ بھی ہوا کہ لوگ آپ پر ایمان لاتے تھے اور ان کا ایمان بڑھتا تھا، اور وہ بھی پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، اور اس سے تسبیح کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، آج کل کے کچھ لبرل سیکولر اسکالرز آ رہے ہیں جو تسبیح ہاتھ میں پھرانے کو اور اللہ اللہ کرنے کو بڑے توہین آمیز لہجے سے اس کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بس اسی میں قوم کو الجھا دیا، اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے۔ تو حالانکہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں نا، آگے کام بھی وہی کرتے ہیں، جن کو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے اللہ کے نام کو بار بار دہرانا، اس کی اسلام میں بہت فضیلت ہے۔ آگے اللہ نے جو مادی برکتیں عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے لیے پگھلا دیا تھا، لوہا پگھلا دیا، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، جہاں چاہے اس کو موڑ لیا کرتے تھے۔ کیوں پگھلا دیا؟ اس وجہ سے کہ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اس لوہے سے اب آپ اپنے ڈیفنس کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں گے، آپ ایک بہت پاورفل ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس کے پاس ایک مضبوط آرمی ہوگی، اور اس کے پاس ایک بہت زبردست اسلحہ ہوگا، اور اس کے پاس اپنے ڈیفنس کا انتظام بھی ہوگا، تاکہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کر سکے، لڑائی میں آپ کو شکست نہ ہو۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، آپ زرہیں بنائیں، یعنی جنگی جو لباس ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جنگی لباس جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہسٹوریکل موویز جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ پہلے زمانے میں تلوار سے بچنے کے لیے کیسے بڑی بڑی جنگی لباس پہنے جاتے تھے، جنگی ٹوپیاں پہنی جاتی تھیں۔ خود غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو آپ کو تلوار اور تیر کے اور نیزے کے وار سے بچاتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بانی داؤد علیہ السلام ہے۔ تو بڑی بڑی زرہیں بنائیں، وقدر فی السرد، اور جوڑنے میں ایک اندازہ سے کام لیں آپ، یعنی ایک مینجمنٹ کے تحت جوڑیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعہ کا بظاہر اہم پہلو نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ آپ زرہیں بنائیں۔ ظاہر ہے جب ہم زرہیں بنائیں گے، جنگی لباس پہنائیں گے، تو ان کو سینا بھی تو پرونا بھی تو پڑے گا نا، کڑیوں سے جوڑنا پڑے گا تاکہ موویبل ہوں، وہ آسانی سے آپ کی باڈی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے الگ سے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے جوڑ میں انداز، یعنی اندازے کا مطلب یہ نہیں کہ اندازے سے کام لیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے اندازہ، بلکہ قدر کا مطلب باقاعدہ مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ تقدیر عربی میں مینجمنٹ کو کہتے ہیں، آڑی ترچھی کڑیاں نہیں ہونی چاہیے، ایک خاص اندازے کے تحت جو جس کے قد کے لحاظ سے جو زرہ بنائی جا رہی ہے، تو اسی کے زرہ کے لحاظ سے وہ کڑیاں بہت ہی سوٹیبل ہونی چاہیے کہ کتنی موٹی ہوں، کتنی ان کی لمبائی ہو، اور کتنی وہ کرو ہوں، اور کس دھاس سے بنائی جائیں وہ، اور کتنا ان کو فولڈ کیا جائے، اور ہر لحاظ سے، تاکہ بہت ہی آرام دہ لباس بن سکے۔ تو یہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں مینجمنٹ پسند ہے۔ کوئی بھی کام جب آپ کریں تو ایکسیلنسی کے ساتھ کریں، اور جنگ میں ڈسپلن کی اور ایکسیلنسی کی فوج میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کی کامیاب فوجیں ہمیشہ ان میں ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ہر کام میں ایکوریسی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پینڈو پن ہوگا، جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، آڑا ترشا کام ہوگا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں ہو رہا ہے، تو فوج تو کسی حد تک اس بدنظمی سے بچی ہوئی ہے، لیکن جو عام ہمارے ملکوں کے حالات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھیں سب کے سامنے ہیں، تو اس سے قومیں ترقی سے رک جاتی ہیں۔ جاپان میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا ان لوگوں میں کہ کس طرح ان لوگوں میں ڈسپلن ہے، اور جس چیز کو بھی وہ بناتے ہیں تو بہت ہی اس میں ایکوریسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کام کو ٹرخاتے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں زرہیں بنائے ہیں، لیکن اس میں جان چھڑانے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک جنگی لباس بنا رہے ہیں، آپ ایک اسلحہ بنا رہے ہیں، تو جان چھڑانے والا کام نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو پوری توجہ کے ساتھ، تو خاص طور پہ ڈیفنس میں تو بہت زیادہ
توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے جو کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹرخانے کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ ہماری قوم میں یہ بیماری پھیل رہی ہے, کسی آپ مزدور کو کوئی کام دے دیں تو وہ آپ سر پہ کھڑے ہو کر کام کروائیں گے تو شاید کو صحیح کر لیں, ورنہ کوئی بھی کام وہ ڈھنگ سے نہیں کرے گا. سیمنٹ بجری کو ملائے گا تو پانی صحیح نہیں اس میں حل کرے گا, سیمنٹ کم کر دے گا, بجری زیادہ کر دے گا, کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو درزی کو آپ کپڑے سینے کے لیے دے دے, وہ آڑے ترچے سی کے رکھ دے گا, وہ بھی کوئی محنت سے اور فوکس کر کے کام نہیں کرتا. کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں جان نہیں کھپاتے, ادھوری تحقیقات لوگوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں, پھر اس میں گمراہ کرتے ہیں. کہیں کوئی سیاسی تجزیہ کرنا, اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے, بس چند ادھر کی صحافیوں کو سنا, کچھ ادھر کو سنا, اور ایک تجزیہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایکسیلنسی پسند ہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو پوری توجہ کے ساتھ کریں. تو وقدر فی السرد, اے داؤد آپ ان کڑیوں کو جوڑنے میں خوب مینجمنٹ سے کام لیں. وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور عمل بھی آپ اچھا کریں. انی بما تعملون بصیر, میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو. اس سے دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے, کتنے پاورفل تھے, ان کی خلافت بھی قائم ہوئی, لیکن پھر بھی ڈیفنس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ترغیبات دے رہا ہے کہ لوہے کی زرہیں بنانی ہے اور پھر اسلحہ بنانا ہے, اور بہت ہی یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے, پھر آسمان سے اللہ کی مدد آئے گی. ہم اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پوری قوموں کو جو ہے وہ دشمن کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں, اور پوری قوموں کو کے مستقبل کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. ولی سلیمان الریح, اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تاکہ سفر آسان ہو جائے. سفر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. سفر کامیابی کے دروازے کھولتا ہے, تجارت کے دروازے کھولتا ہے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے قرآن میں سفر کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا گیا. آگے قوم سبا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے سفروں کو آسان کر دیا تھا, کیونکہ سفر آسان ہونے سے بہت کچھ انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے. ولی سلیمان الریح, اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا. ایسی ہوا تھی کہ غدوها, اس ہوا کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر تھی. یعنی ایک مہینے کا سفر وہ ہوا ایک صبح کو گزرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 1-2 گھنٹے لگتے ہوں گے, تو وہ مہینوں کا سفر ہوا ان کا تخت اٹھا کے لے جایا کرتی تھی دوسرے ملکوں میں, دوسرے شہروں میں. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ, اس ہوا کی ایک شام بھی ایک مہینے کے برابر تھی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا تھا تو ہم نے تانبا جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کا چشمہ چلا دیا. اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے, بظاہر یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جیسے پانی کے چشمے ابلتے ہیں, دریافت ہو جاتے ہیں, تو ایسے ہی ان کے لیے تانبے کا جو ہے چشمہ ابل پڑا تھا, گرم چشمہ, تاکہ وہ پگھلا ہوا تانبا پہلے سے مل جائے ان کو, تاکہ تانبے کو پگھلانا نہ پڑے. تو کیونکہ تانبا زمین سے نکلتا ہے ٹھوس کنڈیشن میں, تو کہیں کھدائی ہوئی ہوگی سلیمان السلام کے دور میں, کوشش کی ہوگی انہوں نے, تو اللہ نے کوئی ایسا چشمہ دریافت کروا دیا کہ وہاں پگھلا ہوا تانبا, یعنی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا زمین کا اس جگہ, تو وہاں پگھلا ہوا تانبا دریافت ہو گیا. تو وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اسی طرح یعنی اس کا جو ہے چشمہ نکل پڑا. تو سلیمان علیہ السلام کو اس تانبے سے چیزیں بنانا بہت آسان ہو گیا, کیونکہ 2 پروسیس ہوتے ہیں. پہلے آپ کو تانبے کو بھٹیوں میں پگھلانا پڑتا ہے, پھر اس کو سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے. تو اللہ نے ایک پروسیس آسان کر دیا, بھئی تانبا پہلے سے پگھلا ہوا ہے, آپ نے بس اس کو مختلف سانچوں میں ڈھال کے اس سے اسلحہ بنانا ہے, یا تعمیراتی کام کرنا ہے, یا دیگیں بنانی ہے, یا جو بھی ایک ترقی یافتہ قوم کو ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے, سوسائٹی کے لیے جن اوزار اور آلات کی ضرورت ہوتی ہے, وہ تمام اوزار اور آلات وہ آرام سے بنا سکے. فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ, اور جنات میں سے بھی ہم نے بعض کو مسخر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے سارے جنات مسخر نہیں تھے, اور اگر سارے مسخر بھی تھے تو کام میں سب کو نہیں لگایا تھا انہوں نے. جن بھی ایسے تھے مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, جو ان کے سامنے, ان کی نگاہوں کے سامنے کام کرتے رہتے تھے, بِإِذْنِ رَبِّهِ, اپنے رب کے حکم سے. یعنی اللہ نے ان کو سلیمان کے تابع بنا دیا تھا. اور آج عاملین کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنے قابو میں لے لیا ہے, تو وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جن کو سلیمان کے قابو میں دیا. تو جب سلیمان علیہ السلام نے خود سے قابو میں نہیں کیا, تو یہ آج کل کے عاملین کہاں سے جنات کو قابو میں کر سکتے ہیں. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور ہم نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جن بھی ہمارے حکم سے اعراض کرے گا, یعنی سلیمان کی اطاعت نہیں کرے گا, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, آخرت میں اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے. یعنی اس کی مذہبی ذمہ داری تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرے. پھر وہ جنات کرتے کیا تھے بھائی, یعملون له ما یشاء, جو کچھ چاہتے سلیمان علیہ السلام, جنات وہ کام کیا کرتے تھے, وہ چیزیں بنایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنوایا کرتے تھے ان سے,
ان میں سے چند چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیونکہ سلیمان السلام کی حکومت تھی ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے، ایک پاورفل گورنمنٹ کے لیے سب سے پہلے ایک اسٹیبل آرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرمی کی بیسک ضرورات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت بڑی فوج تھی، تو اس لیے سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے کیا بناتے، مم محاریب، بڑے بڑے محلات بناتے تھے۔ وہ محلات قلعے بھی ہو سکتے ہیں جہاں اپنی فوج کو محفوظ رکھ سکیں، اور وہ محلات بلڈنگیں بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے۔ تو اب وہ ضرورت کا اللہ نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی آپ مضبوط ریاست بناتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، دفاتر بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو مضبوط عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں۔ اب تمثال کا لفظ مطلق تصویر کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب آپ کاپی کر کے اس جیسی شبیہ بناتے ہیں اس کو تمثال کہتے ہیں، چاہے وہ جسم والی ہو یا دیوار پر ہو۔ تو اب بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جاندار تصویر تھی، بعض اس طرف گئے ہیں بے جان تصویر تھی۔ تو خوب سمجھ لیں کہ تمثال جاندار تصویر کو نہیں کہتے، مطلق تصویر کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کے چہرے کی ہو یا بے جان چیزوں کی ہو۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا نا کہ تصویر سازی اسلام میں جائز ہے، یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمثال کا اطلاق مطلق تصویر پر ہوتا ہے، تو اس میں جاندار کی تصویر بھی داخل ہو سکتی ہے، بے جان بھی۔ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر حرام ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصویر ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام حرام کام کیوں کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے جان چیزوں کی تصویریں تھیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا، کسی چیز میں خوبصورتی پیدا کرنا، حسن پیدا کرنا، یعنی زینت بھی اسلام میں جائز ہے نا۔ تو ایسی تصویریں بنایا کرتے تھے درختوں کی، اور مختلف یادگار کی طور پہ کوئی تصویریں ہوتی ہوں گی، وہ تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اس میں کیا حکمت تھی قرآن نے بیان نہیں کیا۔ زینت بھی مقصود ہو سکتی ہے، جب آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو اس سے دیواروں میں، پردوں میں ایک زینت پیدا ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی تصویریں تھیں وہ بہرحال بنایا کرتے تھے۔ اور بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ جاندار کی تصویریں، اور ہو سکتا ہے اس وقت اس امت میں تصویر سازی حرام نہ ہو، ہماری امت میں تصویر سازی کو حرام قرار دیا، تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا کمزور جواب ہے، اس لیے کہ ہم اگر پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو اور تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے قرائن ملتے ہیں کہ تصویر سازی صرف اسلام میں حرام نہیں ہے، تمام آسمانی مذہبوں میں تصویر سازی حرام رہی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے، میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے پڑھی تھی، اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے۔ تو اب اس حوالوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ ٹاپک بہت اہم نہیں ہے، وجہ اس کی ہے کہ ہمیں تو اپنی شریعت کو فالو کرنا ہے نا۔ ان کی شریعت میں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تصویر سازی جائز بھی تھی، تو ہماری شریعت میں بہرحال حرام ہے، ہمیں اجازت نہیں۔ لیکن حضرت مفتی تقی صاحب کا جو میں نے تحریر پڑھی تھی اس میں حضرت نے حوالے دیے تھے کہ ان حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ تصویر سازی جو ہے پچھلی امتوں میں بھی حرام رہی ہے، اور یہ یہود و نصارہ میں جو بیماری آئی ہے نا، خاص طور پر عیسائیوں میں حضرت مریم کی شبیہ بنانا، حضرت عیسیٰ کی، اور اس طرح کے بت بنانا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے بغاوت کی ہے، یعنی مذہب کی مخالفت کی ہے۔ تو تصویر سازی، جاندار کی تصویر بنانا، یہ ہر مذہب میں حرام رہا ہے، یعنی آسمانی مذاہب میں۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمثال سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے جان چیزوں کی تصویریں حضرت سلیمان علیہ السلام بنوایا کرتے تھے جنات کے ذریعے۔ وجفان، اور بڑے بڑے پیالے، یعنی پیالے تو جفان کا مطلب تو پیالے، کل جواب کا مطلب بڑے بڑے، یعنی حوض جیسے، تالابوں جیسے پیالے، بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے تاکہ جو ہے اس میں بہت بڑی کوانٹٹی میں کھانا تیار ہو سکے یا کھانا کھایا جا سکے۔ تیار تو دیگوں میں ہوتا ہے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو کھانا کھانے کے لیے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے سینکڑوں فوجی ایک ہی وقت میں نمٹ جاتے ہوں، اور تاکہ جو ہے فوج کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں اور آگے وہ لڑائی کے لیے کام کر سکے۔ تو یہ تمام اسباب جو کسی ریاست کو دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام اسباب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے۔ وجفان کالجوابی وقدور الراسیات، اور گڑی ہوئی دیگچیاں، تو وہ بھی بڑے بڑے دیگڑے ہوا کرتے تھے جن میں کھانا پکتا تھا، کیونکہ جو فوجی لوگ ہیں وہ تو نہیں ملازمت کر سکتے تھے نا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا۔ تو اجتماعی کھانے ہوتے تھے، جب سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا پک رہا ہے تو بہت بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے، ان میں وہ کھانا تیار ہوا کرتا تھا۔ تو وہ دیگ بنانا اس زمانے میں وہ بھی ایک بڑا اچھمبے کا کام تھا نا، کہ اتنا بڑا دیگ ہم بنائے کیسے۔ تو اللہ نے یہ اسباب و وسائل دیے، اور جہاں انسانوں سے سلیمان علیہ السلام نے کام لیے وہاں جنات سے بھی کام لیے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وہ جنات اور بھی کچھ کام کیا کرتے تھے، سمندر کی تہ میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لاتے۔ وہ ہیرے جواہرات بڑے مہنگے بکا کرتے تھے، وہ اکنامیکلی بھی سلیمان علیہ السلام کی اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے۔ اور تبھی تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب اپنا تخت دکھایا تو وہ حیران ہو گئی نا کہ اتنے ہیرے جواہرات کہاں سے آئے جو
بڑی مالیت کے ہوا کرتے تھے، تو یہ کام بھی جنات کیا کرتے تھے، اور بہت سارے کام تھے جنات کے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جو بھی ہمارے حکم سے جنات میں سے کوئی بھی اعراض کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرنا تمہاری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ تو ہو گئی سوری آیت۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور جمی ہوئی دیگیں، اعملوا علی داؤد شکرا، اور ہم نے داؤد سے کہا اے داؤد کے خاندان والو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکور یعنی شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، کیونکہ شکر گزار تھوڑے ہیں۔ تو جو تھوڑے ہوتی ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے، تو میرے بندوں میں ناشکرے بہت ملیں گے، شکر گزار تھوڑے ہوں گے، تو تم ان، اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ سپلائی ڈیمانڈ کا اصول ہے نا، مارکیٹ میں جو چیز کم ہوگی اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی۔ تو اللہ نے گویا بتا دیا کہ جو میرے بندوں میں شکر کرے گا نا، تو میری نظر میں اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ سارے شکر ادا کر رہے ہوتے تو یہ تو کامن مسئلہ ہوتا، لیکن زیادہ تر ناشکرے ہیں، تو جو تھوڑے شکر کریں گے تو میں ان کی بہت زیادہ قدر کروں گا۔ تو اے داؤد اور داؤد کے آل، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو بھولنے والے بہت ہیں، نعمتوں میں پڑھ کے اللہ کو یاد رکھنے والے کم ہیں، تو آپ ان کم لوگوں میں شامل ہو جاؤ تاکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو مخلوق کے سامنے رونا، رو لیتا ہے انسان، کبھی پریشان ہوتا ہے تو رو لیتا ہے، ہر ایک میں توکل برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو مخلوق کے سامنے رونا پسند بولو نہیں ہے۔ میری عادت ہے، میں اپنے بھی کچھ معمولات کبھی کبھار بتا دیتا ہوں۔ کبھی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آئے، اللہ نہ کرے، تو میں کبھی دعا کی درخواست بھی مسجد میں اعلان نہیں کرواتا۔ جیسے 8-10 سال پہلے مجھے ملیریا ہو گیا تھا، کافی رمضان میں ہوا، کافی بیمار ہو، ملیریا بھی اپنی حماقتوں سے ہوا، احتیاط نہیں کی، اور ہو گیا تو بھی ٹیسٹ نہیں کرایا۔ فنٹر گیری چل رہی تھی اس وقت، تھوڑی انسان ذرا اور ینگ ہوتا ہے تو فنٹر پنا اس میں زیادہ ہوتا ہے، ٹیسٹ کروا لیتا ہے، ٹائم پہ علاج ہو جاتا تو مسئلہ نہیں بنتا۔ بخار ہوا، اتر رہا ہے، چڑھ رہا ہے بخار، فنڈر گیری میں ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہو گیا۔ یہاں مؤذن میں مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، 10-12 سال پرانی بات ہے۔ مارکیٹ سے جب بھی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے جو ہر وقت اویلیبل ہو تو لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے۔ مؤذن صاحب نے یہاں اعلان کر دیا امام صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست۔ میں نے مؤذن صاحب کی کھچائی کی، میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کو بتائیں کہ امام صاحب کی طبیعت خراب ہے، کیا ضرورت ہے شور مچانے کی؟ طبیعت کا ٹھیک ہونا، طبیعت کا خراب ہونا، یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، نارمل ہیں، کبھی ٹھیک ہوگا، کبھی خراب ہوگا، کبھی مرے گا، کبھی جیے گا، ہر چیز کی مسجد سے اناؤنسمنٹ، پھر لوگوں کے فون آنا شروع، سنا ہے آپ بیمار ہو گئے، وہ ایک درد سر بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ صرف ان لوگوں کو انسان بتا دے، اپنے چند بزرگوں کو جن سے اسپیشلی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے، بھئی طبیعت خراب ہے، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ شور مچانے کی، لوگوں میں پبلش کرنے کی اس کو کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عادتیں۔ آج اب دیکھو آبادی بڑھ رہی ہے نا، میں ہر نماز میں کوئی پرچی آ رہی ہوتے میرے فلاں کا بیمار ہے ان کے لیے دعا کراتے، میرے چچا کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے دعا کرا دیں، میرے فلاں کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا کرا دیں۔ اس کا کیا ہوتا ہے، میرے دماغ میں ان کا نام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، نام رکھنا کیا ہو گیا، الحمدللہ، اللہ کا گلے کا توخ، ایک توخ ختم ہو گیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا، فجر کے بعد پرچی، ظہر کے بعد پرچی، اب میں پوری نماز میں بندے کا نام دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ وسیم سجاد جو حلیم کی دیکھ والے ہیں، ان کی طبیعت سیٹنگ چل رہی، نماز کے بعد دعا کرانی، کیونکہ نہیں کرو پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں، آپ کو بولا تھا ان کے لیے دعا کراؤ، یا تو پرچی وہاں لے جا کے رکھ دیں نا، زبانی میں اور ٹینشن۔ ایک دن ایسا ہی ہو گیا، مجھے پاس ایک ظہر میں ایک صاحب آئے کہ جی وہ فلاں کی طبیعت خراب ہے، میں نے کہا یار میں ہول سیل کے حساب سے دعا مانگ لوں گا، اے اللہ جس کی بھی طبیعت خراب ہے ٹھیک کر دے یا عافیت سے اٹھا لے، یہ تو نہیں میں نے کہا خیر ٹھیک کر دے اس کو، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی، یہ تو چلتا رہے گا بھائی، کوئی مرے گا کوئی جیے گا۔ امام کو کیا مرغا بنایا ہوا ہے، کیا بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے امام کو، پورے محلے کی رپورٹیں اس کو، ہر گھر میں وہ فلاں بیمار فلاں۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، اجتماعی دعا میں یہ ہوتا ہے اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے، اللہ ہو سکتا ہے کسی کی سن لے، شاید وہ ادھر کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ٹھا کر کے اوپر۔ میں نے کہا دیکھو دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جو درد دل سے مانگتا ہے، اور درد دل سے آپ کے ریلیٹو مانگیں گے، کسی کو کیا پتا کہ سجاد حلیم والا کون ہے، وسیم کباڑ والا کون ہے، سلیم گولے گنڈے والا کون ہے، اور شریف پنچر والا
کون ہے؟ کسی کو کیا پتا یار. جب اس طرح دعائیں مانگیں گے لوگ کہیں گے اللہ ہے وہ ٹھیک کر دے، تیری مرضی، نہیں بھی کر تو کوئی اتنی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ اپنے خاص محبت والے چاہنے والوں کو بتایا کرو. کوئی بزرگ ہیں جن سے تعلق ہے، یا امام سے خود کہہ دو کہ مفتی صاحب میرے فلاں کی طبیعت خراب ہے، آپ دعا کر دیں، کیونکہ آپ کو عقیدت ہے امام صاحب سے، شاید ان کی دعا، تو انسان کھڑے کھڑے وہی دعا کر دے. یہ سنت ہے. صحابہ نبی کے پاس آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں فلاں کے لیے دعا کروا دیں. صحابہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی اسی وقت کھڑے کھڑے ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور بہت دفعہ سامنے قبول بھی ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرتے تھے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت عکاشہ مجمع میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، میں بھی انہی میں سے ہوں. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے 27ویں رات کو سب کے سامنے دعا کروا دیے گا، بس یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم اجعل عکاشۃ منہم، اے اللہ عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں شامل کر دے. جب حضرت عکاشہ کی دعا نبی نے مانگی صحابہ کو تو جوش پیدا ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے. کیا مطلب؟ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت اس کے لیے رکھی تھی جو اس فضیلت پہ بہت زیادہ حریص ہو، اور یہ حرص عکاشہ میں ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کے کھڑے ہونے کا انتظار نہیں. یہ بذریعہ وہی نبی کو پتا چلا نا کہ یہ اللہ اسی کے لیے قبول کرے گا جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگے گا، دوسروں کے لیے آپشن نہیں ہے. تو نبی سے تو ڈائریکٹ درخواستیں کی گئی ہیں. اس طرح علماء سے کہنا چاہیے کہ حضرت میرے فلاں کا مسئلہ ہے، یہ دعا کرا دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں آپ دعا، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اجتماعی پرچیاں دے دے کے دعائیں کا کبھی کبھار ٹھیک ہے، اس کا معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے. اپنے غم کو کس کے سامنے بیان کریں؟ اللہ کے ساتھ. اس کو پبلش کرنا آج فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کبھی ذرا سی طبیعت خراب ہوئی، وہ ملیریا ہو گیا تھا تو یہاں پھر دعائیں شروع، اور مفتی صاحب بیمار، ابے بھائی اللہ کے سامنے بیان کرو، کیوں پبلک؟ پھر تبلیغ ترس کھا رہی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ پہ آ کے ترس کھائے، بیچارہ کہے آپ کو. لوگ کہیں گے مفتی صاحب بیچارے، مجھے تو اچھا نہیں لگتا بھائی. تو مجھے آ کے کوئی کیا کہے؟ بولو بیچارہ. بھائی ہم تو بیچارے نہیں، ہم اللہ کے سامنے بیچارے ہیں، آپ کے سامنے فنٹر ہیں ہم. ایسے ہی رہو. تو کون ہے اور کیا؟ وہ تو کون ہے میں بیچارہ؟ ایک شاعر کا شعر ہے بڑا زبردست، اللہ بچا کے رکھے استغنا کے ساتھ ہی رکھے، لیکن لوگوں کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا. ہمارے فرماتے کوئی دوا بھی کھاتے ہو نا لوگوں سے چھپ کے کھایا کرو. کوئی بھی دوا کھا رہے ہو لوگ اپنی بیماری لوگوں کے سامنے ایسے نکلو، یہ کوئی بیماری نہیں، فٹ فاٹ، بے شک چھپ چھپ کے کچھ بھی کھا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے سامنے مت غم کو ظاہر کرو. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے، رہبوتک خیر من رحموتک، کہ لوگ تجھ سے ڈریں. یہ بھی غلط ہے نا، ظالم سے لوگ ڈرتے ہیں نا، لوگ تجھ سے ڈریں، لوگوں کے دل میں تیرا خوف ہو، یہ غلط ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ لوگ تجھ پہ ترس کھائیں. نہیں آ رہی بات؟ دیکھو دو غلط چیزیں ہیں. لوگ آپ سے ڈریں یہ بھی کیا ہے؟ غلط. یہ تو ظالم ہونے کی علامت ہے نا، ظلم کر رہے ہو آپ، لوگوں کو ڈرا رہے ہو. لیکن اس نے کہا یہ غلط ہے مگر اتنا نہیں جتنا یہ غلط ہے کہ لوگ آپ پہ ترس کھائیں. یہ زیادہ غلط ہے، یہ آپ کے کمزور ہونے کی، یہ آپ کے بے عزت ہونے کی دلیل ہے. ظالم کی بھی عزت ہو جاتی ہے، ڈر سے ہوتی ہے. مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا اور وہ رو رہا ہوتا ہے ظالم کے سامنے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، اور عزت بڑی چیز ہے. تو ہاں ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے، ایک حد تک لوگ برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد انسان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا معمول ختم کریں. لوگوں کے سامنے مت بتائے کریں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. اللہ کے سامنے روئے انسان، اللہ کے سامنے اپنی حاجت. تو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کر کے رونے سے عزت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم. اللہ کے سامنے رونے سے، اپنا غم بیان کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارا معاملہ الٹا ہے، پبلک کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. میں نے دیکھا لوگ دعا میں منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اگر ان کو کبھی رونا بھی آ رہا ہو، بھائی کھلے عام رو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو. ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے مت رو. آج کل ٹیلی ویژن میں اس قسم کی چیزیں بھی موجود ہیں، پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رونے کے، اشتہار لگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. آدمی حیران ہوتا ہے تم نے پہلے سے اشتہار لگا دیا اور بالفرض تمہیں رونا نہیں آیا
تو پبلک کہے گی تم نے اعلان تو یہ کیا تھا رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی، کمبخت رو کیوں نہیں رہا ہے اب تو یہ ناٹک اور یہ ڈرامے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ سے رو کے دعا مانگو، رونا نہ آئے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، رونے والی صورت بنا لو، انداز رونے والا ہو، اسٹائل رونے والا ہو، جیسے بھیکاری مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو رونا نہ آئے اور انداز رونے والا بنا لے، یہ رونے سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بس میں جو ہے وہ اس نے چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ جب رونا آتا ہے تو دعا میں دل لگتا ہے، رونا نہیں آتا تو دعا میں دل نہیں لگتا، پھر بھی انسان مانگتا ہے، یہ ادا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت آج کل لوگ کہتے ہیں نا عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا، ارے عبادت میں دل لگے گا تو وہ تو مزہ آئے گا نا عبادت میں۔ کمال تو جب ہے جب دل نہ لگے پھر بھی کرو عبادت، پھر بھی عبادت کرے انسان۔ تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم محسوس بولو نہیں کرنے، جیسے اذان کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے۔ سفر میں جب ہم جاتے ہیں نا، بعض دفعہ ٹرین جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جہاں قریب میں کوئی محلہ نہیں ہے، اذان نہیں ہوئی ہے، تو فرض نماز کے لیے پھر آپ کو کیا اذان کہنی ہے، وہاں اذان پڑھنی ہے۔ اب میں نے وہاں نمازیوں کو بھی دیکھا، ان کو اذان دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، ٹرین میں اذان دیتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے؟ ملا، لوگ کیا کہیں گے؟ ملا کہیں گے۔ ابے یہ تو پورا ملا نکلا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب کا رشتہ ٹوٹا اسی چکر میں، اچھا بھلا نوجوان، فٹ فاٹ، کھاتا پیتا، خوبصورت آدمی، اس کے لڑکی والے آ گئے گھر میں منگنی کرنے کے لیے، اتنے میں اذان کیا، لڑکا گھر میں نہیں تھا، اذان کی آواز آئی۔ اب لڑکے والوں نے فخر سے بتایا کہ پتہ ہے ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے، یہ جو اذان ہے نا یہ ہمارا بیٹا دے رہا ہے۔ لڑکی والوں نے کہا ابے یہ تو ملا نکلا، یہ کیا نکلا؟ یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اس بیس پہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا۔ تو کل قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، اللہ کہے گا جاؤ ان لبرل لوگوں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جاؤ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، قرآن کہتا ہے جب تم اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کا نام آسمانوں میں بلند کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کبھی جنگل میں، ٹرین میں، جہاں ٹرین اگر اسٹیشن پہ ہے تو اذان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر جنگل میں ہے اور آپ نے فرض نماز پڑھنی ہے تو ایسے ٹرخانے والے طریقے سے نماز نہ پڑھا کرو، بلکہ پراپر طریقے سے کھڑے ہو کر قبلہ تلاش کرو کدھر ہے، پراپر طریقے سے اذان دو۔ اس میں اگر شرم آ رہی ہے تو اور زیادہ دو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ان کمبختوں کو نماز چھوڑتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، تو مجھے تیرا نام بلند کرتے ہوئے شرم کیوں آئے گی؟ اذان بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی کبریائی آسمانوں میں بلند ہوتی ہے۔ اور ایک بات اذان پہ آئی ہے تو یہ بھی بتا دوں، اذانیں بہت لمبی کھینچنا یہ سنت نہیں ہے۔ آج کل اذان شروع ہوتی ہے، اللہ وہ اتنا کھینچتا ہے اذان کو، اتنا کھینچتا ہے، یہ مد کہیں بھی ثابت نہیں ہے اذان میں۔ دیکھو اللہ اکبر میں جو الف کی مقدار ہے نا، اللہ، یہ اللہ ہی ہے بس، اللہ وہ نہیں ہے کہیں بھی۔ تجوید کی روح سے ادھر مد بنتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جب آپ کہتے ہیں حی علی الصلاح تو یہاں مد ہے، صلاح کو کھینچ سکتے ہیں، حی کو نہیں کھینچ سکتے۔ حی کیا علی الصلاح، لوگ کیا کریں حی یا علی الصلاح، عجیب عجیب اذانیں ہو رہی ہیں۔ ایک دفعہ ہم کہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اذان جب شروع ہوئی نا تو وہ کہنے لگے وہ ایسے اسٹائل میں اذان کے، میں ابھی بتاؤں گا تو پھر وہ میم بن جائے گی اس پہ، تو بس وہ خود ہی سوچ لیں۔ ہم لڑکے بیٹھے تھے، ہم کو ہنسی آنے لگی، ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں اذان دے رہے کیا کر رہے ہیں۔ ایک امام نماز پڑھا رہے تھے، السلام، پوری نماز صحیح پڑھائی، جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ادھر گھما۔ عجیب، نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ اذان سیکھتے ہیں، جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے۔ ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دیہات میں، وہ پوری سورہ فاتحہ غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا، بس انہوں نے نورانی قاعدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا، طا ہوتا ہے یہ تا نہیں ہوتا، باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے۔ اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین، حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو، ہم نے برداشت کر لیا۔ اہدنا الصراط، سواد نہیں نکل رہے، لیکن جہاں تو آئے گی نا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے یار پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں تو آتی ہے ایک دم، تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں بھائی۔ اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی اذان ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔
تو اذانوں کو بہت زیادہ کھینچا نہ کریں. ایک تو خلاف سنت بھی ہے، دوسرا لوگوں سے پھر ادب نہیں ہوگا اذان کا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے، اذان کو غور سے سننا چاہیے. جب آپ اتنی لمبی کھینچو گے اذان تو پھر کہاں اس کا ادب ہوگا؟ کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. مختصر اذان دے، مختصر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس. اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا پہ مد ہے، الہ پہ نہیں ہے. نہیں یاری بات. ہم ایسے ہی اذان دیا کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنی لمبی اذانیں ہو رہی ہیں. وہ حرم کا ماحول ہے، ایک حرم کی ایک برکت ہے، وہاں لمبی اذان ہی تو سننے کے لیے جاتے ہیں لوگ. بہت سے عرب علماء کو اس پہ بھی اشکالات ہیں. بہت سے عرب تو کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے. لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے نا. نارملی جب آپ اذان دیں تو اتنی لمبی اذان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا، اس کا ادب کرنا ایک آزمائش بن جائے. اور پھر اسپیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس اذان سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں. اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی اذان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے اذان دیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں. تو جلدی سے میں یہ بات کو ختم کروں. دیکھو، دعائیں مانگنے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو. اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں شرم اور عار محسوس نہ کرو، اس کا معمول بنا لو. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہا. تو جتنی دعا ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جا مانگ ڈاکٹر سے، میری مرضی میں ٹھیک کروں نہ کروں، لیکن تو نے یہ بتا دیا ہے کہ تو مجھے اپنا محتاج، تو اپنے آپ کو میرا محتاج نہیں سمجھتا. تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. تو نہیں سمجھتا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں دعا کی ویلیو ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور آپ اس کے اسباب اختیار کرتے ہو، دعا نہیں مانگتے، اللہ کہتے ہیں تیرا یہ خیال ہے کہ مسئلے میں دور نہیں کر سکتا، مسئلے تیرے گورنمنٹ دور کرے گی. تو یہ تکبر ہے جو آپ کو سزا کا ذریعہ بنے گا اور برکتیں چھین لے گا آپ کی زندگی سے. اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپشن ہے نا. آپ بتاؤ جب کوئی گورنمنٹ کسی کو کوئی آپشن دیتی ہے یا کوئی بینیفٹس دیتی ہے تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی دیتی ہے بھائی. گورنمنٹ نے یہ کہا کہ قرضہ ملے گا بغیر سود کے، غریب لوگوں کو چاہیے اپنا مکان بنائے، یہ کہے گی نا گورنمنٹ. آگے دھمکی تو نہیں دے گی جس نے قرضہ نہیں لیا نا ہم سے مکان بنانے کے لیے اس کو شوٹ کر دیا جائے گا. ایسی دھمکی دے گی کبھی؟ تو یوں ہی کر دو اگر منہ سے نہیں نکل رہا کچھ. دھمکیاں دے کے کبھی کسی کو کوئی سہولت دی جاتی ہے؟ ہاں، دیہاتی مائیں کرتی ہیں ایسا. وہ ایک آدمی نے پرینک بنایا کہ انگریزوں کی مائیں اور پاکستانیوں کی مائیں میں کیا فرق ہے. بڑا زبردست تھا. انگریز کی ماں کھانا لا کے رکھ دے گی، کھانا ہے کھا، نہیں تو یہاں سے دفع ہو جا. ٹھیک ہے نا. پاکستانی اور دیہاتی ماں کیا کرے گی؟ وہ میرا بیٹا کھا لے، یہ میں نے تیرے لیے پکائی ہے بریانی، میں نے تیرے لیے یہ پکایا ہے. پہلے منتیں کرے گی، بچہ نہیں کھائے گا تو دھمکیاں دینے پہ آ جائے گی، اس کھا ورنہ میں تھپڑ ماروں گی تیرے کی. کہ بغیرت تو نے بنوایا کیوں مجھ سے؟ یہ مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہو اور ساتھ میں بندوق نکال کے بولو کہ یہ لو. کسی کو آپ نے ہدیہ دیا، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے آپ نے کسی کو دیے، یہ آپ کی خدمت میں، وہ کہہ رہے یار میں تو ابھی ضرورت نہیں ہے آپ کا، بڑی نوازش، آپ بندوق نکال لے، تو یہ ہدیہ رہے گا؟ یہ ہدیہ تھوڑی رہے گا. تو کوئی بھی جب حکومت یا کمپنی کسی کو سہولت دیتی ہے تو وہ گفٹ کو پھر گفٹ ہی قرار دیتی ہے. لیکن اللہ کا اسٹائل یہاں پہ بالکل انداز بالکل الگ ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگو. یہ بینیفٹس مل رہے ہیں نا اللہ کی طرف سے، ہے بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے مانگو اور میں جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گا. بس یہ اللہ ٹھیک ہے، ہمیں تو نے بتا دیا کہ ہم مانگیں گے اور تو دے گا، ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، اب ہماری مرضی، ہم جب چاہیں تو اس سے مانگے. ہمیں یہ سہولت کا پتہ چل گیا، اب ہماری مرضی، اب ہمارے، کہتے ہیں اٹس اپ ٹو یو، کہتے ہیں نا یہ اب آپ کے اوپر ہے، آپ مانگے یا نہیں مانگے. نہیں، آگے اللہ نے بندوق نکال لی ہے. ٹھیک ہے نا، بندوق نکال لی. اللہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو مجھ سے مانگنے میں تکبر کیا
मांग, मैंने तो कहा है मांगो, अगर नहीं मांगा, किब्र से काम लिया कि नहीं जी हम नहीं मांग रहे, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जलील करके जहन्नम की आग में फेंक दूंगा। अरे भाई अल्लाह तू हमें गिफ्ट दे रहा है दुआ का या जुर्माना लगा रहा है, क्या कर रहा है? समझ में आने वाली बात है? कोई समझ में आने वाली बात? बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। यही वजह है कि कुरान में और मकाम पे जब अल्लाह ने कहा ना मेरी ये नेमतें हासिल खाओ, तो फिर ये नहीं कहा नहीं खाओगे तो यूं कर दूंगा, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कुरान में कहा कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हद से तजावुज ना करो। ये नहीं कहा अगर नहीं खाया ना तो जहन्नम में फेंक दूंगा। ये कहा कुरान ने? क्या हो गया भाई? अल्लाह ने कहा फन के हो, निकाह करो, ये नहीं कहा नहीं किया ना जहन्नम में फेंक दूंगा मैं, बशर्ते कि गुनाह से बचे इंसान। गुनाह करोगे फिर तो जाओगे जहन्नम में। लेकिन जो भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं उनको बंदूक की नोक से नहीं अल्लाह ने कहा, क्योंकि वो नेमत फिर नेमत रहती नहीं है, वो नेमत थोड़ी रहती है फिर वो। लेकिन यहां अल्लाह क्या कह रहे हैं? मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। हम खुश हो गए, जबरदस्त, अल्लाह की तरफ से इनाम मिल गया। ठीक है, जब सहूलत से टाइम मिलेगा तो मांग लेंगे, मूड होगा। और नहीं भी मांगा तो अल्लाह ने बस एक ऑप्शन दिया है कि मांगोगे तो मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, अंदाज देखो, कहा कि अगर नहीं मांगा, अगर नहीं मांगा तो जहन्नम में जलील करके दाखिल कर दूंगा। सवाल पैदा होता है अल्लाह ये तू गिफ्ट दे रहा है या हमें डरा रहा है, आजमाइश में डाल रहा है? अल्लाह कहते हैं गिफ्ट भी दे रहा हूं लेकिन ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा सेठ आपको एक खाली चेक दे और कहे इस पे पैसे लिखो और साइन कर दो, और आप उस चेक को उठा के उसके सामने डस्टबिन में डाल दो, इसका मतलब आपका आप ये नहीं है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपका सेठ के बारे में ख्याल है कि इसने झूठा चेक दिया है, ये झूठ बोल रहा है, वरना कभी आप उसको डस्टबिन में उठा के नहीं फेंकते। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। आप गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, एक सेठ ने आके आपको एक सोने की डली पकड़ा दी, कहा ले मौज करिए, करोड़ों रुपए की है, आपने उठा के उसको आपने कहा आपने अच्छी ऑफर की मुझे, बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत खुशी हुई, अब आप जा सकते हैं। बेगम से कहा इसको कचरे में फेंक दो। सेठ को पता चलेगा ना तो वो कहेगा बेटा तू इतना बड़ा सेठ तो है नहीं कि तुझे इसकी जरूरत ना हो, ये तो मैं जानता हूं, खाने को तेरे पास रोटी नहीं है, ये जो तूने इसको डस्टबिन में फेंका है ना ये इसकी अलामत है, तू मुझे झूठा समझता है कि मैंने तुझे जो सोने की डली दी है वो सोने की नहीं है, उस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो ये किसके झूठ बोलने, ये असल में तू मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। अल्लाह कहते हैं मांगो। अल्लाह को पता है कि हम सब मोहताज हैं, हमारे दर्जनों मसाइल हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके सारे मसले हल हो गए। मसला हल होता है तो 20 मसले पैदा करके हल होता है वो। अब देखो कितने मसाइल हैं, किसी कोई बेरोजगार है, पैसे नहीं है, पैसे आ गए तो खतरात बढ़ गए, डकैती का खतरा, पैसे आ गए तो 10 मसाइल खड़े हो गए, और कोई मसला खड़ा हो गया, गुर्दे का मसला ठीक हुआ, हार्ट का पेशेंट बन गया, और 20 किस्म के मसाइल है ना। सब कुछ ठीक है तो फिर भी सुकून नहीं है जिंदगी में, नींद नहीं आ रही, नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। दुनिया में टेंशन लेस आदमी कोई भी नहीं है। अब अल्लाह ने कहा मांगो। अब हमें अल्लाह ने ब्लैंक चेक दे दिया है कि जो लिखोगे मैं दे दूंगा तुम्हें। आपने अल्लाह की इस ऑप्शन को, अल्लाह की इस नेमत को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। आप हर एक के दर पे जाके अपनी हाजतें बयान करते हो, कभी थाने में पहुंचे हुए होते हो, कभी डीसी ऑफिस पहुंचे हुए होते हो, कभी डीएसपी के पास पहुंचे हुए होते हो, कभी वजीर आजम से राब्ते की कोशिश में, कभी मस्जिद के इमाम से आके कह रहे होते चुड़ैल आ गई है, कोई दम दरूद करके उसको भगा दो घर से, 10 किस्म के। लेकिन अल्लाह का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार नहीं हो तो ये इसकी अलामत नहीं है कि आपके मसाइल हल हो गए, ये इसकी अलामत है कि आपने अल्लाह की ऑफर को हल्का समझा है, अल्लाह को माज अल्लाह आपने झूठा समझा है, अल्लाह को माज अल्लाह आपने उसका बयान को सियासी बयान समझा है। लेकिन जो ईमान वाले लोग हैं वो अल्लाह की इस ऑफर से फायदा उठाते हैं। किताबों में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब उनसे बिछड़े थे, इतनी अल्लाह से दुआएं मांगी कि उनके घुटने सजदे में गिर गिर के दुआएं मांग मांग के उनके घुटनों और बाजुओं पे निशान पड़ गए थे। वो अंबिया बहुत दुआएं मांगते हैं, हर बात में दुआ, हर बात में दुआ। कुरान कहते हैं मुजाहिदीन जो मैदान जंग में लड़ाई के लिए उतरते हैं वो क्या दुआ मांगते थे? रब्बना अफरिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, हमारे कदमों को मजबूती से जमा दे और हमें इन दुश्मनों पर फतह दे। तमाम असबाब वसाइल के साथ उतरे मगर दुआएं किससे मांग रहे हैं?
اللہ سے. بدر میں دیکھو اللہ نے ہمارے نبی سے وعدہ کیا تھا مدد کروں گا، لیکن صحابہ کہتے ہیں نبی پوری رات مصلے پہ سردے میں روتے رہے ہیں، اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ 313 شہید ہو گئے تو تیری دنیا میں عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ کو واسطے بھی دے رہے ہیں. جہاں پیغمبروں کے ساتھ کوئی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں، اللہ سے اولاد مانگ رہے، پوری زندگی اسی میں گزر گئی، بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی ہے. تو سارے پیغمبروں کا اللہ نے یہی تذکرہ کیا، ہر بات میں دعا. سلیمان علیہ السلام جو حاجت پوری ہو رہی ہے فوراً کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا. ایوب علیہ السلام پریشانیوں میں، زندگی ٹینشنوں میں، بیماریوں میں، قرآن کہتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے. انی مسنی الضر، اے اللہ بہت پریشانی میں ہوں، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. پیغمبروں کو اس سے غرض نہیں ہوتا، اس سے غرض نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں ہم مانگتے رہیں، بس ہمارا کام کیا ہے